یہ کبیرہ گناہوں کا سر فہرست، سب سے ٹاپ میں جو گناہ ہے کبیرہ گناہ۔ اس کے بعد عقوق الوالدین، یہاں پر جو حدیث کا ٹکڑا ہے جو ہمارے اسی عنوان اور باب سے جڑا ہوا ہے، عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا ہے، والدین کی نافرمانی کرنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب باندھا، باب کیا ہے؟ عقوق الوالدین من الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ اس ضمن میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو پہلی حدیث جو لائے تھے اس کے اندر عقوق الامہات تھا، یعنی ماؤں کی نافرمانی کرنا ہے نا۔ اب اس حدیث میں کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی کرنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف ماں کی نافرمانی کرنے والی حدیث سے اپنا باب نہیں باندھا، بلکہ ماں اور باپ دونوں کی نافرمانی کرنے سے اپنے باپ کو باندھا۔ کہا عقوق الوالدین من الکبائر، والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہوں سے۔ تو یہ جو باب لیا یہ اس سیکنڈ نمبر والی حدیث سے لیا، اور اس سیکنڈ نمبر والی حدیث میں والدین کا بھی ذکر ہے اور کبیرہ کا بھی تذکرہ ہے، یعنی کبیرہ گناہ، بڑے گناہ کا بھی تذکرہ ہے۔ تو عقوق الوالدین دوسرے نمبر پر جو کبیرہ گناہ ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ وَكَانَ مُتَّكِئًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بھی حدیث سنا رہے تھے تو ٹیک لگائے ہوئے تھے اور ان دو کبیرہ گناہوں کو سنا دیا، پھر فوراً اٹھ گئے، فجلس، اٹھ کے بیٹھ گئے، پوزیشن لے لی۔ فقال، اس کے بعد کہا الا، کان کھول کر سن لو، قول الزور، جھوٹی بات کرنا، وشہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا ذکر کیا، حقیقت میں 3 ہی چیزیں ہیں۔ ایک، اللہ کے ساتھ شرک کرنا کبیرہ گناہ، ماں باپ کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ۔ تیسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قول الزور، جھوٹی بات، اور چوتھے نمبر پہ کہا شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا۔ مگر حدیث کے انداز بیان کو اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، جیسے اٹھ کر بیٹھے تو پھر سے کہا الا، کان کھول کر سن لو، گویا کہ سب سے اہم بات یہی سنا رہے ہیں۔ ایسا لگا حالانکہ سر فہرست جو کبیرہ گناہ ہے وہ تو بتا چکے، اب جب اس کی باری آئی تو ٹیک لگائے ہوئے تھے تو صحیح پوزیشن لے لیا، خود بھی الرٹ ہو گئے تاکہ لوگ بھی الرٹ ہو جائیں۔ اس کے بعد کہا قول الزور، جھوٹی بات کرنا، اس کے بعد کہا شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا۔ ان دونوں کو حرف عطف واو کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، حالانکہ دونوں ایک ہی ہیں۔ اگر ویسے سمجھا جائے تو 2 الگ الگ ہیں، مگر دونوں کی بنیاد ایک ہی ہے، وہ ہے جھوٹ۔ چاہے جھوٹی بات کی جائے چاہے جھوٹی گواہی دی جائے، دونوں میں جھوٹ شامل ہے، اور جھوٹ کیا ہے اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کبیرہ گناہ ہے۔ کیونکہ انسان جہاں جھوٹی گواہی دیتا ہے وہاں پر جھوٹ بولتا ہے، مگر اس کو الگ سے اس لیے بیان کیا کیونکہ گواہی دینا ایک بہت بڑا عمل ہے۔ گواہی دینا اپنے خود نفس کے اعتبار سے وہ بہت بڑا عمل ہے۔ اس میں اگر کوئی جھوٹی بات اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ وہ ایسے عام طور پر بھی اگر زندگی میں انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ جھوٹ کے اندر بھی الگ الگ درجات ہیں، کوئی چھوٹا جھوٹ بولنے والا ہے تو کوئی بڑا جھوٹ بولنے والا ہے۔ کہ حدیثوں میں ایسے درجات آئے ہیں، کوئی صرف جھوٹا ہے تو کوئی کذاب، سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا ہے۔ مگر جھوٹ بولنا
یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالخصوص اٹھ کر آگاہ کرتے ہوئے الرٹ بھی ہوئے اور الرٹ بھی کیا، اس کے بعد اس کو بیان کیا؟ اس لیے کیونکہ انسان جب شرک کرنے کی جب باری آتی ہے ہچکچاتا ہے، ڈرتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ شرک ہے۔ جب ماں باپ کی نافرمانی کی بات آتی ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ میں نافرمانی کر رہا ہوں، یہ گناہ ہے۔ مگر جب جھوٹی بات بولنے کی باری آتی ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں غرض اور منفعت چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جب انسان جھوٹ کا استعمال کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو کسی چیز سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، کہیں نہ کہیں اپنی غرض پوری کرنے کی اور کوئی نہ کوئی منفعت حاصل کرنے کی اس کی جستجو اور کوشش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جھوٹ کو ترجیح دیتا ہے، جھوٹ کو خود کے لیے پسند کرتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں کان کھول کر سنو، جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے اتنا کہا قول الزور و شہادت الزور، قول الزور و شہادت الزور، اتنا کہا صحابہ کہتے ہیں فما زال یقولها حتی قلت، صحابی رسول جو حدیث روایت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں وسلم نے اس کو اتنا کہا میں نے یہ گمان کر لیا، مجھے یہ یقین ہونے لگ گیا لا یسکت، ایسا لگتا ہے وہ آپ صلی خاموشی نہیں بیٹھے۔ سب سے زیادہ ٹینشن کسی بات پر آیا اور دھیان دلایا گیا تو تیسرے پوائنٹ پر، تیسرے نقطے پر، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، کیونکہ یہ انسان کی عام طور پر